فیڈ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں پاسٹر سرفراز بہرام کی طرف سے آپ کو سلام۔ آج میرے عزیزو ایک اور خادم کے ساتھ جن کا نام پاسٹر جوید حنیف ہے آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اور خدا کے بڑے زبردست خادم ہیں، اور خدا ان کا کلام وہ جا بجا سناتے ہیں۔ آج کل یوحنا آباد میں وہ خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے کچھ سوال کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی سرفراز بھائی بالکل ٹھیک۔ اور کیسی خدمت جاری ہے آپ کی؟ جی خدمت زبردست، خدا ان کا بڑا فضل ہے۔ ان دنوں میں تو بس جو حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے گھر میں دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں، بندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خداوند اپنے خدا کو یاد کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا اچھا ٹائم خداوند کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اچھا، تو گھروں میں تو بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو چرچ آپ کا بند ہے؟ ہاں جی، چرچ تو آگسٹلی پوری دنیا میں بند ہے حالات کی وجہ سے، تو لیکن یہ کہ گھروں میں بھی ہوم چرچ آج کل شروع ہوئے ہیں، تو پوری دنیا میں اس وقت ہوم چرچ جو ہے وہ پاپولر ہو رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ایسے ہی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاسٹر صاحب آپ خدمت میں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے سرفراز بھائی 19 سال ہو گئے ہیں خدمت میں۔ 19 سال سے میں جو ہے وہ خدمت میں ہوں، منسٹری میں ہوں، اور خداوند کے جلال کے لیے جو ہے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند اپنے جلال کے لیے ہم ناچیز لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ آپ ناچیز نہیں، آپ بڑے زبردست خدا کے خادم ہیں، اور میں نے آپ کے اکثر میسیجز سنے ہیں، آپ سے کلام سنا ہے، تو میں بہت آپ کو پسند کرتا ہوں، اور اسی لیے آج فیڈ ٹی وی میں، اور جیسا کہ تمام ناظرین جانتے ہیں کہ پاسٹر جوید حنیف کے جو ہمارا پروگرام چلتے ہیں وہ ہماری پریئر ٹیم میں بھی شامل ہیں، اور آپ ان کو دعا کے لیے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے۔ ان کی پاسٹر صاحب آپ کے کتنی بچے ہیں؟ 3 بیٹیاں میری۔ اچھا، اور یقیناً ایک مسز ہے۔ ہاں جی۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ پوری فیملی، ان کی چھوٹی بیٹی کو میں جانتا ہوں، تمام بچے ان کے ساتھ جو ہے خدمت میں پیش ہیں، اور کہتے ہیں وہ مل کے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ تو پاسٹر صاحب ان دنوں میں جو ہے گھر میں ہی خدمت ہو رہی ہے یا چرچ بھی جاتے ہیں آپ؟ نہیں، ان دنوں میں صرف ٹوٹلی جو ہے وہ ہم گھر میں ہی ہیں، لاک ڈاؤن ہوئے ہیں، ہماری ساری عبادات گھر میں چل رہی ہیں۔ اچھا، تو کیا آپ انڈیپینڈنٹ چرچ چلا رہے ہیں یا کسی منسٹری کے ساتھ آپ کا تعلق ہے؟ ہارویسٹ منسٹری کے ساتھ، ہارویسٹ منسٹری کے پلیٹ فارم سے میں یوحنا آباد میں خدمت کر رہا ہوں، تو خدا ان کا شکر ہے۔ ناظرین، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاسٹر جوید حنیف صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ہر شخص پریشان ہے، اور آج اس صورتحال کو تقریباً 1 مہینہ سے زیادہ ہو گیا ہے، اور تمام پاکستان میں بلکہ تمام دنیا میں جو کاروبار ہے لوگوں کا بند ہے، اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، پریشانی میں کی حالت میں ہیں۔ تو کیا میں پوچھنا چاہوں گا پاسٹر جوید حنیف سے کہ کیا یہ کوئی خدا کا پلان ہے یا اس میں کوئی انسانوں کا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ جی بھائی صاحب۔ سرفراز بھائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی خدا کو بڑا کام کرنے لگتا ہے، جب بھی خدا نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے یہ حالات و واقعات ضرور پیش آتے ہیں۔ جب بھی خدا نے بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، بائبل میں بڑی جگہوں پہ آپ کو ایسا ملے گا کہ جب بھی خدا کو بڑا معجزہ کرنے لگتا ہے، یا جب بھی خدا کو بڑا کام کرنے لگتا ہے، اس سے پہلے دنیا کے حالات و واقعات جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں۔ اور ہمیں سرفراز بھائی بائبل مقدس میں جو ہے ایک بڑی خوبصورت مثال بھی ملتی ہے، تو اگر آپ کہیں تو ہم اس کو بائبل مقدس میں سے پڑھیں۔ اچھا، ہاں، میں یہ آپ سے بلکہ سوال کرنے کو تھا کہ کیا بائبل مقدس یہ جو موجودہ صورتحال ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں تو تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں پہلے سے آگاہی دی گئی ہے، تو یہ جس دور سے دنیا آج کل کے موجودہ دور میں گزر رہی ہے، تو کیا اس کے بارے میں خدا نے پہلے سے ہمیں آگاہی دی ہے یا نہیں؟ آئیے ہم نا ایسا کرتے ہیں کہ بائبل میں سے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر ہم ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا، متی کی انجیل اس کے 8ویں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بائبل مقدس میں مرقوم ہے، جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔
खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। तो सरफराज भाई, हम अपने नाजरीन को बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से में से कुछ बताना चाहते हैं इस सारी मौजूदा सूरत हाल के बारे में, ताकि हमारे नाजरीन जो है वो ये जाने कि खुदावंद का पाक कलाम किस कदर अजीम है और हमारा यीशु जिस पर हम ईमान रखते हैं वो किस कदर अजीम हस्ती है। सरफराज भाई, यहाँ पे हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा है, पढ़ा है और सुना है हमने कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गलील की झील के इस पार है, मगरिब के इलाका में। और यहाँ पे वो, अगर हम मरकज़ की इंजील पढ़ें, मरकज़ की इंजील उसके 4 बाब और 35 आयत में, तो वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि आओ झील के उस पार चलें। अब खुदावंद यीशु मसीह का प्लान ये है कि उन्होंने झील के उस पार जाना है, और वहां पे खुदावंद यीशु मसीह का प्लान कोई बड़ा था। झील के उस पार को किसी बड़े काम के लिए खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे। अब जब शागिर्दों को कहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो, अब खुदावंद यीशु मसीह ने झील के मगरिब की तरफ तो जो है वो सारी प्रीचिंग का काम किया है, और जो है वहां पे लोगों को तालीम दी है, और शाम हो गई और तालीम देने के बाद शागिर्द जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कश्ती में जो है झील के उस पार जा रहे हैं। और हमने बाइबल में पढ़ा है कि झील में क्या आ गया? तूफान, एक बड़ा तूफान आ गया। और तूफान, इनकी कश्ती जो थी वो इतनी बड़ी लहरें थी कि इनकी कश्ती जो है वो उन लहरों में छिप गई, और शागिर्द डर गए, खौफजदा हो गए, और फिर जो है उन्होंने यीशु को जगाया कि यीशु, हम हलाक हुए जाते हैं, हमें बचा। सरफराज भाई, क्या ये आज की सूरत हाल ऐसी ही नहीं है कि ये देखिए कोरोना का तूफान उठा हुआ है? ऐसी है। कोरोना का तूफान पूरी दुनिया में उठा हुआ है, और जैसे शागिर्द चिल्लाना शुरू हो गए हैं कि ए खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। आज भी दुनिया में क्या लोग इसी तरह से नहीं चिल्ला रहे? दुनिया की हर कौम, कबीला, उम्मत और हर जगह पे लोग इसी तरह से चिल्ला रहे हैं कि खुदा हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत से लोग कोरोना की वजह से हलाक भी हो रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अब इस सारी सूरत हाल में क्या करेंगे? अब यहां पे झील में बड़ा तूफान आ गया है, और वो शागिर्द जो है इस तूफान को देख रहे थे। हालांकि उन शागिर्दों ने पहले भी तूफान देखे थे, वो मछेरे थे, तूफानों से पहले भी उनका जो है वो पाला पड़ता रहता था, और पहले भी तूफानों से वो लड़ते रहते थे। और इस बार उन्होंने बड़ी कोशिश की है इस तूफान से लड़ने की, इस तूफान को जो है इसके थम जाने का इंतजार किया। लेकिन जब उन्होंने देखा है कि ये तूफान, आज से पहले हमने कभी भी ऐसा तूफान देखा ही नहीं, और सरफराज भाई ऐसा ही है कि हम भी कह रहे हैं कि आज से पहले कभी भी ऐसा कोरोना का तूफान दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं है। शागिर्दों ने पहले बड़े तूफान देखे हैं, लेकिन ये तूफान कुछ अजीब ही है। सरफराज भाई, जब भी खुदा को बड़ा काम करने लगता है ना, उससे पहले तूफान उठते हैं। अब खुदावंद झील के परली तरफ जाना चाह रहे थे, मशरिकी इलाके में, और वहां पे जाके वो कुछ बड़ा काम करना चाह रहे थे, लेकिन झील में क्या उठा है? तूफान उठा है। सरफराज भाई, मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि अभी भी खुदा जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो है, वो दुनिया में कुछ करना चाह रहे थे। शायद आपके वसीले से, मेरे वसीले से, कलीसिया के वसीले से, बहुत से खादमों के वसीले से, आलमगीर कलीसिया जो है उसके वसीले से खुदा कुछ करना चाह रहा था। अब शायद हमें तो खुदा के प्लान का ना पता हो, लेकिन दुश्मन को, इब्लीस को पता था कि खुदा जो है कलीसिया के वसीला से क्या करना चाह रहा है। अब दुश्मन को यह पता था कि झील के उस पार जो है खुदावंद यीशु एक बड़े काम को करने के लिए जा रहा है। अब खुदावंद यीशु के उस प्लान को रोकने के लिए, खुदावंद यीशु के उस मंसूबे को रोकने के लिए इब्लीस ने क्या किया? झील में तूफान बर्पा कर दिया है। अब शागिर्द खौफजदा हो चुके हैं, शागिर्द डरे हुए हैं, शागिर्द खौफजदा है। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह को जब उन्होंने जगाया है, खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कहा कि ए उस्ताद उठ, हम हलाक हुए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह उठे हैं। इससे पहले कि वो तूफान को झिड़कते, उन्होंने किन को झिड़का? उन्होंने अपने शागिर्दों को झिड़का। किस बात पे झिड़का? और उनको कहा कि कम एतकाद हो। कम एतकाद होता है कम ईमान वाला। सरफराज भाई, जब भी दुनिया में तूफान उठता है ना, कम एतकादी आ जाती है, ईमान का लेवल कम हो जाता है। आज दुनिया में हर शख्स के ईमान का लेवल, कोरोना का जो तूफान उठा हुआ है इसकी वजह से ईमान का लेवल कम हो गया। और जब ईमान का लेवल कम होता है तब फियर आ जाता है। जैसे ईमान का लेवल नीचे जाता है, ईमान का लेवल डाउन होता है, वहां पे फियर आ जाता है। और आज भी दुनिया भर में लोग खौफजदा हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे झील में तूफान आया, शागिर्द यीशु के पास गए हैं। अगर दुनिया में ये कोरोना का तूफान आया इस वक्त, बहनों भाइयों, पूरी दुनिया में हमें
ہر ایک شخص کو یہ کھلم کھلا پیغام ہے، ہر ایک شخص کو ایک ہی ہستی کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور اس ہستی کا نام ہے خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ۔ وہی اس طوفان کو روک سکتا Praise ہے، Jesus۔ وہی اس طوفان کو تھما سکتا ہے۔ اگر سرفراز بھائی اس نے جھیل میں اٹھ کے جو ہے طوفان کو تھما دیا ہے اور طوفان تھم گیا، بڑا امن ہو گیا، سرفراز بھائی ابھی بھی بڑا امن ہو جائے گا۔ ابھی دنیا میں یہ طوفان، اس کی لہریں بڑی اٹھ رہی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور یہ طوفان تھم جائے گا۔ اچھا سرفراز بھائی، جب ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی طوفان تھم گیا اس کے بعد وہ گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے ہیں، گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے ہیں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو قبروں میں بدروؤں کے ساتھ، بدروؤں سے جکڑا ہوا، بدروؤں کے لشکر کے ساتھ جکڑا ہوا قبروں میں ننگا پھرا کرتا تھا، اور جیسے ہی کشتی کنارے پہ لگی ہے، خداوند یسوع مسیح کا انکاؤنٹر ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ، وہ شخص خداوند یسوع کے پاس آ جاتا ہے اور وہ یسوع کو کہتا ہے کہ کیا تو ہمیں وقت سے پہلے ہلاک کرنے کے لیے آیا؟ یسوع سے پوچھتا ہے کہ تیرا نام کیا؟ وہ کہتا ہے کہ لشکر۔ پھر یسوع ان بدروہوں کو اس شخص میں سے نکلنے کا حکم دے دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ بدروہیں اس شخص میں سے نکل جاتی ہے، سرفراز بھائی اس شخص نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا یسوع میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے اس کو منع کر دیا۔ دیکھیں یسوع کے پاس ایک بڑا پلان تھا، یسوع نے اس کو منع کر دیا کہ تو میرے ساتھ نہیں جائے گا، تو اسی ایریے میں رہے گا، اسی علاقے میں رہے گا۔ دیکھیں خداوند یسوع کا پلان کیا تھا؟ وہ علاقہ جہاں پہ وہ شخص تھا وہ جینٹائل کا علاقہ تھا، اور اس کے بعد اب دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جیسے وہ شخص ہیل ہو گیا، یسوع صرف معجزہ کر کے واپس اپنے مغربی علاقے میں آ جاتے ہیں، جوش میں، یہودیوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ شخص بائبل میں لکھا ہو کہ دکپلس میں جاتا ہے اور دکپلس میں جا کے خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرتا ہے۔ تو ہم بات کریں دکپلس کی۔ دکپلس جو ہے ایک ایسا ضلع ہے جو 10 شہروں پہ محیط ہے۔ اب یہ شخص ناظرین نجات جیسے اس نے پائی ہے خداوند یسوع مسیح سے، جیسے اس نے رہائی پائی ہے، رہائی پانے کے بعد یہ دکپلس میں یعنی 10 شہروں میں گیا ہے، اور 10 شہروں کو جا کے اس نے یسوع کے لیے ون کیا ہے، یسوع کے لیے جیتا ہے، 10 شہروں میں خداوند کا کام کیا ہے۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کا پلان دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح پلان کر کے بیٹھے تھے 10 شہروں کی نجات کے لیے، 10 شہروں کی رہائی کے لیے، دکپلس کی رہائی کے لیے، لیکن ان کی رہائی کے لیے ایک شخص کا آزاد ہونا بڑا ضروری تھا، اور وہ شخص تھا جو قبروں میں رہا کرتا تھا۔ اور جیسے ہی وہ رہا ہوا ہے تو خداوند یسوع کا ایک بڑا پلان پورا ہوا ہے۔ ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے پلان کو، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع کا پلان پورا ہوتا، آپ نے دیکھا کہ جھیل میں طوفان آ گیا ہے۔ اب دشمن ابلیس جانتا تھا کہ خداوند یسوع آگے جا کے 10 شہروں کو بچانے والے ہیں، 10 شہروں کی زندگیوں کو، وہ سارا علاقہ مشرقی علاقہ تھا، جینٹائل کا علاقہ تھا، جہاں پہ لوگ سور چرایا کرتے تھے، یعنی کہ وہ صرف سور چراتے نہیں تھے بلکہ وہ ایسے جانوروں کو کھاتے بھی تھے، اور ان لوگوں کی زندگیاں اس طرح سے مختلف جانور کھا کھا کے جو ہے یہ خدا سے دور تھے، ان کو خدا کا پتہ نہیں تھا، اور خدا ان لوگوں تک ریچ کرنا چاہ رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں تک پہنچنا چاہ رہے تھے جو جانوروں کو کھا کے، ایسے جانوروں کو جن کو بائبل میں حرام کہا گیا۔ یہودی لوگ جو ہے وہ سوروں کو نہیں کھاتے تھے، لیکن جینٹائل کھاتے تھے، غیر قوم والے کھاتے تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے ان جینٹائل کو بچایا ہے، لیکن ان کو بچانے سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا طوفان جھیل میں آ گیا ہے۔ اور دیکھیں ابلیس جب بھی دیکھتا ہے نا کہ خداوند یسوع مسیح کوئی بڑا کام کرنے والا ہے، بہت ساری روحیں بچنے والی ہیں، بہت ساری زندگیاں بچنے والی ہیں، اس سے پہلے ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ ایک بڑے طوفان کو برپا کر دیتا ہے، ایک بڑے طوفان کو دنیا میں لے آتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح دکپلس میں گراسینیوں کے علاقے میں پہنچتے، جھیل میں طوفان آ گیا، کیونکہ ابلیس کا یہ کام ہے نا کہ ابلیس جو ہے وہ خداوند یسوع کے پلان کو روکنا چاہتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے منصوبوں کو روکنا چاہتا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ خداوند یسوع کے منصوبے پورے ہو، اور اب بھی اس نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس نے پوری دنیا میں جو ہے خداوند یسوع کے پلان کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں کرونا وائرس کا طوفان بھیجا ہے تاکہ کلیسیا گھروں میں بند ہو جائے، خداوند یسوع مسیح کا پلان نہ پورا ہو سکے، کلیسیا جو ہے وہ گھروں میں لاک ڈاؤن ہو جائے، اور نہ یہ چرچ میں جائیں، نہ یہ کلام سنیں، نہ ہی یہ کسی طریقے سے جو ہے خداوند یسوع مسیح تک ریچ کریں، اور گھروں کے اندر دشمن کا یہ پلان تھا کہ یہ گھروں کے اندر بند ہو جائیں۔ لیکن میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اگر جھیل کے طوفان کو روک دیا، اس کورونا کے طوفان کو نہ تو میڈیکل والے روک سکیں گے، اور نہ ہی جو ہے دنیا کے کچھ سائنٹسٹ شاید
शायद अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन आइंदा आने वाली वक्त में शायद खुदा साइंटिस्ट को, मेडिकल वालों को इस्तेमाल करे। लेकिन अभी तक यही नजर आ रहा है कि इस दुनिया में इस कोरोना वायरस के तूफान को अगर कोई रोक सकता है, कोई थाम सकता है, तो वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ऐसी हालेलुया है जो इस तूफान को रोक सकते हैं, और उन्होंने रोकना है। और जैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं, जैसे ये तूफान थम जाएगा कोरोना का, ये और थोड़े दिन है और शायद चंद महीने चले, लेकिन जैसे ये रुक जाएगा, खुदावंद यीशु मसीह के मंसूबे को, खुदावंद यीशु मसीह के प्लान को, खुदावंद यीशु मसीह के काम को रोका नहीं जा सकता। शायद इस तूफान ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन जैसे खुदावंद यीशु इस कोरोना के तूफान को थमा देंगे, बड़ा अमन हो जाएगा दुनिया में, बड़ा सुकून हो जाएगा। और उसके बाद नाज़रीन हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा मंसूबा पूरा होगा कि जेंटाइल भी जो है वो खुदावंद यीशु को कबूल कर लेंगे। हम देखेंगे कि गैर कौमों में खुदावंद यीशु मसीह के नाम की प्रचार होगा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मनादी होगी, रूहें बचेंगी। जिस तरह से ये गरज, देखिए तूफान के बाद एक बदरू गिरफ्ता आजाद हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये कोरोना के तूफान के बाद बहुत सारी जिंदगी आजाद होने वाली है। सिर्फ एक शख्स नहीं, बहुत सारी 10 शहर आजाद होने वाले हैं इस तूफान के बाद। 10 शहरों को खुदावंद बचाने वाले हैं। शायद बाइबल में तो 10 शहर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये कोरोना ने आलमगीर दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, तो मैं आपको बता दूं, खुदा का मंसूबा आलमगीर दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए यीशु का मंसूबा। और इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए काम करने वाले हैं। पूरी दुनिया में जो है वो अपनी किंगडम को फैलाने वाले हैं, अपनी किंगडम पे काम करने वाले हैं। दिक प्लस में खुदावंद की किंगडम पे काम हुआ, आज भी ये कोरोना खत्म हो जाएगा बहनों भाइयों, और थोड़े दिन हम शायद इसको देखें, और कुछ माह शायद इसको देखें, लेकिन इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के पास बहुत सारी जिंदगी आने वाली है। बहुत सारे लोग, खुदा बहुत सारे खादमों को इस्तेमाल करेगा। खुदा फिर टीवी को और बहुत सारे टीवी चैनल्स को और बहुत सारे खुदाम को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। जी सरफराज भाई, तो भाई साहब बड़ी तफसील से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। यकीनन खुदाम जो हमारा हर तरह के तूफ़ानों पर उसका अख्तियार है, पानियों पर उसका अख्तियार है, और वो ही ऐसा खुदा है जिसका हुक्म पानी भी मानता है, जिसका हुक्म तूफ़ान भी मानते हैं। और आज हमारी नज़रें अपने खुदाम पर लगी हैं। तो क्या हम किस तरह से तमाम दुनिया में, जबकि बहुत से खुदाम के लोग जो हैं दुआएं भी कर रहे हैं और खुदाम के हुज़ूर में झुक भी रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि खुदा का मंसूबा क्या है? सरफराज भाई, बिल्कुल ऐसे ही लोग इन दिनों में दुआएं कर रहे हैं, और देखें रोज़े भी रख रहे हैं लोग अपने आप को। इस सारे हालात की वजह से लोग, चूँकि घरों में लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से जो है लोग चूँकि घरों में बैठे हुए हैं, रोज़ों की हालत में हैं और दुआएं कर रहे हैं, सुबह के वक्त भी, दोपहर के वक्त भी। और देखें इस वक्त यही चीज़ हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। सरफराज भाई, बाइबल में हमें एक वाक़या नज़र आता है कि जब डैनियल को यह पता चल गया कि डैनियल जो है नविश्ता पे साइन हो चुका है, दारा बादशाह ने नविश्ता पे साइन कर दिया है डैनियल की मौत का, कि डैनियल चूंकि दारा बादशाह के आगे झुकता नहीं था, दारा बादशाह को सजदा करके उससे नहीं मांगता था, कि वो जिंदा खुदा से मांगता था। जैसे डैनियल को पता चला कि नविश्ता पे, मौत के नविश्ता पे साइन हो गया, तो उसने क्या किया, उसने दिन में 3 मरतबा खुदाउन की हुजूरी में झुकना शुरू कर दिया। देखिए इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से मौत का पैगाम हर तरफ है। डैनियल के लिए मौत का पैगाम जारी कर दिया गया था। इस वक्त सारी दुनिया के लिए मौत का पैगाम पूरी दुनिया में इस कोरोना की वजह से पहुंच रहा है। लेकिन इस मौत के पैगाम में हमें क्या करना है? हम जब घरों के अंदर लॉकडाउन है, हमें दिन में 3-3 मरतबा जो है डैनियल नबी की तरह जो है दुआ करने की जरूरत है। और देखिए डैनियल नबी ने जब लॉकडाउन होकर अपने घर के दरीचे को जो है यरूशलेम की तरफ खोला, अपनी कोठरी में बंद होके दिन में उसने 3-3 मरतबा दुआ की है। और जब दिन में 3-3 मरतबा अपनी कोठरी में दुआ की है, उसे शेरों की मान में फेंक भी दिया गया, तो भी वो शेरों की मान से बच गया। शेरों की मान में उसको फेंक दिया गया। वजह क्या थी? रीजन क्या थी? जिस टाइम में वो लॉकडाउन था, अपने घर में दिन में 3 मरतबा दुआ करता था। बहनों भाइयों, अगर आप दिन में 3 मरतबा दुआ करते हैं लॉकडाउन में, तो आप आने वाली बड़ी मुसीबत से बचने वाले हैं। आप ये कोरोना जो मौत का पैगाम लेके आया हो, आप इससे बचने वाले हैं, आप इससे महफूज रहेंगे अगर आपकी नजरें यीशु पर लगी हुई हैं, आपकी नजरें दुआ के जरिए से आप खुदा की तरफ देख रहे हैं। हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहां पे शागिर्द तूफान की वजह से डरे जरूर हैं, शागिर्द जो है तूफान की वजह से खौफजदा हो गए हैं, लेकिन यीशु ने उनको कहा है, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? शायद आज ये पैगाम हम सब के लिए भी है कि ए कम एतकादो, इस तूफान की वजह से डरते क्यों हो? यीशु इस तूफान को थमा देगा, यीशु इस तूफान को रोक देगा।
بھائی صاحب میرے دل میں ذہن میں ایک آیت آ رہی تھی کلام مقدس میں، اگرچہ ہر طرف سناٹا ہے، لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، لیکن یسوع نے ایک جو بات کہی تھی کہ جب تو دعا کرے تو اپنا دروازہ بند کر، تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بھتلا دے گا۔ تو یہ وقت خدا یسوع کے اس حکم کو پورا کرنے کا ہے۔ بہت دفعہ ہم پورے طور سے ہم دعا اس طرح سے نہیں کر سکتے جیسے کہ ہمیں کرنا چاہیے، سنجیدگی میں اپنا تعلق خدا سے قائم نہیں کر سکتے، تو لیکن یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنے دروازے کو بند کریں، اور ہمارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ ہماری دعائیں سنے گا۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل سرفراز بھائی، یہ جو آیت آپ نے کوٹ کی ہے، اس آیت کو اگر انگلش کی بائبل میں دیکھیں گے تو وہ بڑی زبردست ہے۔ اردو کی بائبل میں ہے کہ تم پوشیدگی میں اپنے خداوند سے دعا کرو، اور اردو کی بائبل میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تب تیرا خدا پوشیدگی میں تجھے جواب دے گا۔ لیکن انگلش کی بائبل میں ایسا نہیں ہے۔ انگلش کی بائبل میں ہے کہ آپ پوشیدگی میں دعا ضرور کریں گے، لیکن جواب اس کا پوشیدگی میں نہیں آئے گا، بلکہ لکھا ہوا I will reward you openly۔ انگلش کی بائبل میں ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے اوپنلی ریوارڈ کروں گا، نہ کہ تجھے ہڈن جو ہے ریوارڈ۔ خدا ہم پوشیدگی میں اس وقت گھروں کے اندر دعا ضرور کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارا ریوارڈ جو ہے وہ پوشیدگی میں نہیں آنے والا، ہمارا ریوارڈ جو ہے وہ اوپنلی ہوگا۔ آنے والی دنیا دیکھے گی، آنے والی دنیا گواہیاں سنے گی، اس بات کے بارے میں چرچا سنے گی کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کیسا بڑا ریوارڈ اوپنلی ہوگا۔ ریوارڈ جو ہے وہ پوشیدگی میں نہیں ہوگا۔ آپ پوشیدگی میں اس وقت سارے جو ہے جتنے بھی ہمارے عزیز ہیں وہ پوشیدگی میں دعا ضرور کر رہے ہیں، لیکن ریوارڈ جو ہے میں آپ کو بتا دوں وہ پوشیدگی میں نہیں ہوگا۔ ریوارڈ جو ہے وہ اوپن نہیں ہوگا، پبلکلی ہوگا۔ پبلکلی آپ خداوند کو کام کرتا ہوا دیکھیں گے، پبلکلی خداوند آپ کی گواہی کو دنیا تک لے جائے گا۔ آپ جو دعا گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، دنیا آپ کی گواہی کو سننے والی ہے کہ خدا نے ان سارے حالات میں گھروں کے اندر آپ کی کس طرح سے مدد کی ہے۔ اور سرفراز بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں میں خدا جو ہے وہ بڑے لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ لوگ خوراک کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ طرح طرح کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کیسے اپنی لائف کو مینج کریں گے، کیسے ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں پرانے عہد نامہ میں سرفراز بھائی ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، بار کی کتاب اس کے 25ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ 24/7 پہ چلے گئے ہوئے ہیں۔ فیکٹریاں، انڈسٹریز، فارمیسیز، ہاسپٹل، ہر جگہ کو دیکھیں ہم، لوگ جو ہے وہ 24 آور کام کر رہے ہیں اور 7 ڈیز کام کر رہے ہیں۔ جبکہ خدا نے پرانے عہد نامہ میں یہ کہا ہوا تھا کہ جب تو اس ملک میں پہنچے تو صرف تو ہی سبت نہ ماننا بلکہ تیری زمین بھی سبت مانے، اور 7واں سال جو ہے وہ سبت کا سال ہوگا کہ زمین آرام کرے۔ سرفراز بھائی ان دنوں میں تو زمین ریسٹ کر ہی نہیں تھی، زمین پہ 24 گھنٹے جو ہے وہ کام کیا جا رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے یہ شاید کہیں نہ کہیں خدا کی وجہ سے بھی ہے کہ یہ شاید اس سال کے شروع میں ہم نے اس کو میچورٹی کا سال دیا تھا، لیکن اب آ کے سمجھ آ رہی ہے کہ جب پوری دنیا گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو اب آ کے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایکچول ریسٹ ایئر ہے۔ یہ ایکچول خدا نے زمین کو بھی ریسٹ دی ہے کہ زمین بھی آرام کرے، لوگوں کے لیے بھی یہ ریسٹ ایئر ہے۔ اور یہ پورا سال دیکھیں، یہ 2019 میں شروع ہوا ہے اور جو ہے اب اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، اپریل کا مڈ جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور دیکھیں ابھی تک یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے، اور ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریسٹ ایئر ہے، یہ ہم سب کے لیے ریسٹ ہے، یہ زمین کے لیے ریسٹ ہے، یہ ہر شخص کے لیے ریسٹ ایئر چل رہا ہے۔ نو ڈاؤٹ۔ اچھا، پرانے عہد نامے میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، تو کیا پہلے بھی اس سے پہلے دنیا میں کبھی اس طرح کی تباہی آئی؟ اور جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو کیا پہلے بھی کوئی اس طرح کے ذکر ہے کلام مقدس میں؟ ہاں جی، بڑی دفعہ ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانہ میں جو ہے ایک بڑا طوفان آیا تھا اور جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی تھی، اور پھر ہم ایک اور بڑا طوفان دیکھتے ہیں جو صرف ایک ایریے میں آیا تھا، سدوم اور عمورہ کے سٹی میں آیا تھا، وہاں پہ یہ طوفان آیا تھا۔ تو اسی طرح سے مختلف جگہوں پہ بائبل مقدس میں ایسا نظر آتا ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے، ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ لیکن یہ طوفان جو ہے یہ بڑی دیر بعد جو ہے، یہ کرونا کے معاملہ جو ہے یہ بڑی دیر بعد جس نے پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں چیزیں پازیٹیو بھی ہو رہی ہیں سرفراز بھائی۔
ہم صرف ساری چیزوں کو نیگیٹو نہیں لے سکتے, بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں. شاید خدا اس دنیا کی حالت کو بدلنا چاہ رہا ہے. دشمن نے تو یہ برائی پیدا کی ہے, لیکن ہمارا خدا کیا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ برائی میں سے بھلائی پیدا کرنا جانتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایسا وقت چل رہا ہے سرفراز بھائی جب پوری دنیا ایک دوسرے کا خیال کر رہی ہے. ہر کوئی اپنے کسی بہن بھائی کو پوچھ رہا ہے, ہر کوئی اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے نیبرز میں, اپنے ایریے میں, کوئی پورے سٹی پہ کام کر رہا ہے, لوگوں کو خوراک دے رہا ہے. کیا یہ جنت کا منظر نہیں ہے کہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. اور خدا شاید چاہ رہا تھا کہ بھی سارے اس چیز کو ایکسرسائز کریں کہ اپنے لو کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں, اپنے لو کو, اپنی محبت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو بہت سارے پوری فیملی جو ہے ایک ہی جگہ رہتے ہیں, وہ رات کو آنا اور سو جانا, اپنے عزیزوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا. اور اب یہ جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو وقت جو بھی ہے, حالات اس کے مشکل ہیں, پریشانی ہیں, لیکن تو بھی ہمیں جو ہے اس تناظر میں اپنے عزیزوں کے ساتھ خداوند نے بیٹھنے کا موقع دیا ہے. تو ضرور ہے کہ ہم دعائیں کریں, التجائیں کریں, منتیں کریں. تو آج پاسٹر جاوید حنیف صاحب آپ کے سامنے بڑا زبردست ان سے ہم نے خداوند کے کلام میں سے باتیں سیکھیں, اور بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی نہیں تھیں, یقیناً آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی, لیکن خداوند نے ہمیں برکت دی ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے لیے ان تمام حالات میں لوگوں کی معاشی حالت بگڑ رہی ہے اور بہت سارے حالات خراب ہوئے ہیں, تو بھائی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ سبوں کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند ان حالات میں آپ کو برکت دے اور سنبھالے. جی بھائی صاحب. سوائیے ناظرین, چونکہ ہم سارے پوری دنیا میں اس سارے مشکل وقت میں ہم اپنے گھروں میں دعا میں ہیں, لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب برکت پائیں. آئیے دعا کریں. آسمانی خدا یہ سنا میں ذرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سارے خوبصورت وقت کے لیے, اور فیض ٹی وی کے لیے, سرفراز بھائی کے لیے, بھائی سیسل کے لیے, جو اس سارے چینل کے روئے رواں ہیں. اور خداوند تو اپنے خادموں کو استعمال کر رہا ہے, اور اس چینل کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو رہے ہیں. خداوند یسوع کے نام سے اس وقت جتنے لوگ سن رہے ہیں, جتنے لوگ خداوند دیکھ رہے ہیں, ان کے گھروں خاندانوں کے اندر, زندگیوں کے اندر تیرے خون کی قدرت کو, تیرے زور کو, تیری بھلائی کو, رحمت کو, فضل کو, کرم کو, تیری تسلی کو, تیرے اطمینان کو یسوع کے نام سے مانگتے ہیں. ہر طرح کی سچویشن ان کی چینج ہو جائے یسوع کے نام سے. گھروں کے اندر ہے خداوند خدا, جہاں جہاں حالات ہیں, جہاں جہاں پریشانیاں ہیں, جہاں جہاں بیماریاں, کمزوریاں, یسوع کے نام میں ہر طرح کے پرابلم جائے, ہر طرح کی تکلیفیں جائیں, تیرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اور اے خداوند خدا اس کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں کے اندر جو حالات ہیں, یسوع کے نام سے ہر طرح کے حالات میں خداوند تو اپنے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو. خداوند اپنا ہاتھ بڑھا اور پوری دنیا پر سے خداوند خدا اس کرونا کے اثرات کو ختم کر. اے خداوند خدا ہم اپنے شہر لاہور کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے, اپنے ملک کی گورنمنٹ کے لیے تیرے نام سے برکت چاہتے ہیں. گورنمنٹ ہمارے ملک کے لیے ایسے ڈیسیژنز خداوند کر پائے جو سب کی بھلائی کے لیے ہوں, اور تو ہماری گورنمنٹ کو اس ملک کی سلامتی کے لیے کثرت سے استعمال کر. اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند خدا ہم پورے ایشیا کے لیے, یورپ کے لیے, خداوند خدا ہم امریکہ کے لیے, ہم دنیا کے ہر ایک کنٹری کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اور جہاں جہاں لوگ اس کرونا کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں یسوع کے نام سے وہاں پر تیری شفا ہے. ان زندگیوں کے لیے شفا مانگتے ہیں, ان زندگیوں کے لیے خداوند خدا تیری بھلائی مانگتے ہیں. اے خداوند لوگوں کو بچا, زندگی دے ہاسپٹلز کے اندر اور بہت ساری جگہ پہ جہاں پہ لوگ خداوند خدا اس انفیکشن کی وجہ سے بیمار ہیں, یسوع کے نام سے ان کو تندرستی عطا فرما. اور اے خداوند لوگوں کی ضرورتیں پوری کر, روپے پیسے کے ذریعے سے مدد فرما, اور لوگوں کو خوراک کے ذریعے سے خداوند خدا تو پرووائڈ کر سب کچھ. ہے خداوند خدا بڑی مدد فرما, اور خداوند دنیا کے ہر خطے پہ خداوند تو بڑا من کر دے, لوگوں کو خداوند خدا بھلائی دکھا اور بڑی برکت دے. اور یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. ناظرین, آج پاسٹر جاوید حنیف صاحب جو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے, اور فیض ٹی وی چینل کے توسط سے انہوں نے بہت ساری خوبصورت باتیں کی اور آپ کے لیے برکت چاہی. بھائی صاحب, ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آتے رہیں گے اور اپنا کلام ریکارڈ کراتے رہیں گے تاکہ آپ کے کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں. جی جی سرفراز بھائی, میں بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ فیض ٹی وی نے مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ جو ہے یہاں پہ اپنے چینل پہ بلایا ہے, اور اس کے ذریعے سے خداوند کا پاک کلام ساری دنیا تک پہنچ رہا ہے. اور بھائی سیسل جے برکت جو اس چینل کے روئے رواں ہیں, اور
خداوند ان کو بڑی برکت دے. ان کی وساست سے پاکستان کے اندر اس چینل کا جب آغاز ہوا ہے اور بھائی سرفراز جو نیشنل ڈائریکٹر ہے اس کو یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی خداوند بڑی برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو ناظرین. گاڈ بلیس یو.